ڈاکٹر اکرم ورک صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ سماجی طور پہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ پاکستان یا کہہ لیجیے کہ ہمارے معاشرے کا جو سماجی سطح پر مستقبل ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر اس طرح کے سوالات یا موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ اس طرح مایوس کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ جو آپ صاحب نے لطیفہ سنایا تو میں بھی تھوڑا سا سنا دیتا ہوں کہ جس طرح وہ مولوی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا نا کہ وہ جنت کی طرف رستہ ہے، وہ جہنم سے گزر کر جانا ہے اس کے اوپر سے، اور وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، تو لوگوں نے کہا پھر ویسے ہی کہہ دیں کہ رستہ ہے ہی نہیں، یعنی اتنا مایوس کر دیں آپ کے لوگوں کی امید ہی ختم ہو جائے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ آپ جی یہ کام کر لیں تو آپ کے لیے جنت پکی ہے، فلاں کام کر لیں تو اتنے درخت لگ جائیں گے، اتنے پلاٹ جو ہے نا وہ آپ کے نام پر الاٹمنٹ ہو جائے گی جنت کے اندر، وغیرہ وغیرہ۔ عجیب و غریب قسم کا ہمارے ہاں اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی نقطہ نظر پر گفتگو کرتے ہوئے لوگوں کا رویہ ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جو بات ہے اس کا سہارا لوں گا اپنی گفتگو کے لیے، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ عالم صحیح معنوں میں عالم کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ اصل عالم وہ ہے کہ جو لوگوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں کرتا کہ لوگ بالکل ہی مایوس ہو جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے یعنی ان کی امید کو رکھتا، قائم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو اس طرح بے خوف نہیں کر دیتا کہ لوگ جو چاہے کرتے رہیں۔ ایمان اصل میں ان دونوں کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، یعنی بیم و رجا کے درمیان۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا سماجی مستقبل کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے کہ ایک تو ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اصلاح اعتراف کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنی غلطی نہیں مانیں گے اور عجیب و غریب قسم کے سہانے خواب جو ہیں ان کے اندر گم رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصلاح کی گنجائش ختم ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنا تنقیدی جائزہ لینا چاہیے اپنے سماج کا، اور دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں پر غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی دیکھیے، ابھی یہ ثانیہ موٹر وے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ہمارے علماء کو، انٹلیکچوئلز کو، ہمارے سوسائٹی کے جتنے اعلیٰ دماغ ہیں ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نظام اقدار کے تحفظ کی ذمہ داری کن اداروں پر ہے، کیا انہوں نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے۔ اس کے بغیر آپ کل کی بات کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اصل میں اخلاقی قدروں کا محافظ کون ہوتا ہے؟ خاندان ہے، مسجد ہے، مکتب ہے، اور میڈیا ہے، ریاستی ادارے عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ ان تمام اداروں کو درست کیے بغیر توقع کر رہے ہیں کہ آپ کا کل محفوظ ہو جائے گا، تو یہ بات غلط ہے۔ اس لیے بڑی تنقیدی نگاہ کے ساتھ آپ کو ان اداروں کی ذمہ داریوں کا تعین کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر اچھی خاصی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے کل کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے نتیجے میں کس طرح آپ کی عدلیہ ایکسپوز ہوئی ہے، کس طرح آپ کی انتظامیہ ایکسپوز ہوئی ہے، کس طرح سماجی سطح پر جو نئی نسل کی جو ذہنی تشکیل ہے اس میں خاندان کس طرح ناکام ہوا ہے، کہ کیسے لوگ ہم تیار کر رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کل مایوس کن نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے یہ لازم ہے کہ ہم اس حوالے سے جو کردار کسی سطح پر ادا کر سکتے ہیں اس کردار کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل کو محفوظ کرنے کے لیے یہ آج جو ایک آپ اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا کہ سول سوسائٹی، یہ مغرب کی اصطلاح عام طور پر ہمارے ہاں لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اصل میں یعنی عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ مغرب کی مضبوط سول سوسائٹی حکمرانوں کو، ریاست کو عوامی حقوق کی پامالی سے پوری طرح روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے نا کہ ہمیں مثال مغرب سے اس وقت دینی پڑ رہی ہے، ورنہ یہ ہے کہ سول سوسائٹی، مضبوط سول سوسائٹی کا حقیقی تصور جو ہے وہ اسلام نے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ کہ آپ کو وہ مثالیں یاد نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کھڑے ہو کر
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ سے سوال کر سکتی ہے کہ آپ حق مہر جو ہے اس کی مقدار معین کرنے کا آپ کو بالکل اختیار نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے جی آپ نے جو یہ قمیض پہنی ہوئی ہے تو یہ اتنا کپڑا آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سول سوسائٹی جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، لوگوں کے اندر اجتماعیت اور اجتماعی شعور جتنا زیادہ بیدار ہوگا، اتنا ہی کہہ لیجئے کہ ہمارا مستقبل، ہمارا کل جو ہے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ حدیثیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم، اور یہ کہ من رہا منکم منکرا فلیغیر بیدہ۔ یہ ساری اس عنوان کی جتنی حدیثیں اور آیتیں ہیں اس کو ذرا ذہن میں رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں ہم اس سوال کا جواب اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب ہم پہلے اپنے سماج کا کرٹیکل کریں گے اور تنقیدی جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ اصل میں مسائل کہاں کہاں پر ہیں۔ غلطی کے اعتراف کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہمارا مستقبل تو انشاءاللہ امید ہم یہی رکھتے ہیں کہ روشن ہے، بالکل قائم اور دائم ہے اور کامیاب ہے، لیکن اس کے لیے لازم یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے اور پھر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو ادارے خاندان سے لے کر ریاست تک اور انتظامیہ سے لے کر مقننہ اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، سوشل میڈیا ہے، ان کو اپنی ذمہ داریوں کو، اگلی نسل کے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کو اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہو۔ جی